السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ سارے اسباق تفصیلاً اچھی طرح سے سمجھ کر سوال و جواب کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 11 کی مشق پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں، کلمے، نماز جنازہ، فقہی مسائل، سنتیں اور آداب کے ساتھ بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ابھی رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو کچھ پڑھیں وہ یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مشق دی جا رہی ہے اور یہ مشق سبق نمبر 11 کی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پچھلے تمام اسباق اس میں شامل کیے جائیں گے، یعنی سارے قانون اس میں دیے جائیں گے۔ تو یہ پیچھے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے تھے نا، اگر ان کو ایک مرتبہ ہم دیکھیں گے نا تو یہ سبق نمبر 1 کے اندر مفردات، تہجی، حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، صفیریہ کتنے ہیں، ہونٹوں والے کتنے ہیں، ان کو پڑھنے کا قواعد کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ الفاظ کی پہچان والے دوسری تختی، تیسری پھر حرکات کے بارے میں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، الف پر کوئی حرکت ہے تو اس کو حمزہ پڑھنا ہے، را کو پر اور بری کب پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر سبق نمبر 4 میں اس کا بتایا گیا حرکات کو رواں پڑھنے کے حوالے سے۔ سبق نمبر 5 میں تنوین کے حوالے سے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس پر تنوین سے منور کہتے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ الف اور یا لکھا ہے، 2 زبر کے بعد تو نہیں پڑھنا۔ نون ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سبق نمبر 6 کے اندر ہم دیکھیں گے تو اس کی مشق تھی۔ سبق نمبر 7 میں جزم کے بارے میں بتایا گیا، حروف مدہ کے بارے میں بتایا گیا، کتنا کھینچنا ہے ان کو، کب مدہ ہوں گے۔ اسی طرح سے پھر آگے یہ کھڑی حرکات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کو کتنا کھینچنا ہے، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس میں کس چیز کا خیال کرنا ہے۔ حروف لین کے بارے میں بتایا گیا کہ کھڑی حرکات کو کیا کہتے ہیں اور ان کو کتنا کھینچنا ہے، اور حروف لین کو کھینچنا نہیں کھینچنا کیسے پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ۔ اور اس کے بعد پھر مشق دی گئی تھی سبق نمبر 10، یہ مشق کے حساب سے آ جاتا ہے، پچھلے سارے اسباق اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سبق نمبر 11 میں وہی چیز کہ جزم کسے کہتے ہیں، حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، حروف قلقلہ کو ہم نے ہلا کے جنبش دے کے پڑھنا ہے، اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خیال اور قلقلہ کا۔ تو یہ ساری تختیاں اگر ہم کو اچھے طریقے سے آتی ہیں تو پھر یہ سبق نمبر انہوں نے جو 11 کی یہ تختی مشق کے طور پہ شامل کی ہے، تو یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا کہ یہ ہماری امتحان گاہ ہے۔ اس مشق کو میں پڑھوں گا، لیکن پڑھنے سے پہلے میں کہوں گا اگر یہ آپ کو اچھے طریقے سے آ گئی تو اس کا مطلب آپ کو پچھلے اسباق سارے یاد ہیں، اور آگے انشاءاللہ آپ کو جوڑوں کی بھی ٹینشن نہیں پڑے گی، ہجے کرنے کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو الفاظ خود آتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اگر کمزوری آپ کو دکھ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے، پڑھنا آگے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اگر بچے کو یہ چیز یاد نہیں ہے، اس میں اگر وہ کامیابی حاصل نہیں کرتا تو پھر آگے ہرگز نہ پڑھائیں، اس کو ابھی پیچھے تختیاں جو ہے وہ مضبوط بنائیں۔ اگر یہ تختی اچھے طریقے سے ہے تو پھر انشاءاللہ وہ آگے پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے مشق کے اندر کلکلہ والے بھی اس میں آ جائیں گے، اس میں جزم والے 2 جزم 3 جزم ایک ایک حرف میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر نون ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، پھر حمزہ ساکنہ کے بارے میں کہ اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور باقی جتنے بھی یہاں پر قانون ہم نے پیچھے پڑھے ہیں تو ان کو ہم نے اچھے طریقے سے یہاں دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اس میں تنوین بھی آئیں گی، اس میں حرکات بھی آئیں گی، اس میں کھڑی حرکات بھی آئیں گی، اس میں حمزہ ساکنہ، اس میں حروف قلقلہ، اس میں حروف مستعلیہ، اور یہ سارا کچھ اس میں آئے گا۔ کر مجہول نہیں پڑھنے دینا بلکہ معروف پڑھنا ہے، جوڑ بھی اچھے طریقے سے کرنے ہیں، اور جوڑ میں حرکات کا، کھڑی حرکات کا، تنوین کا نام بھی اچھے طریقے سے لینا ہے، اور پھر اس کو تختی کو کامیابی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان
عین نون زبر عن میم نون زبر من با لام زبر بل اگلا صفحہ لام میم زبر لم کاف میم پیش کم ہا میم پیش ہم ذال قاف پیش ذق قاف دال زبر قد حمزہ صاد زیر عشق طا زبر طا اسطا با را زیر بر اسطابر میم سین پیش مس تا زبر تا مستا طا را زبر طور مستطر فا غین زبر فغ فا را زیر فر فاغفر حمزہ عین زبر آ یا نون پیش ین اعین حمزہ عین زبر آ نون الف زبر نا اعنا با دو زبر بن اعنابا زا جیم زبر زج را زبر را زج را تا دو پیش تن زجرتن نون طا پیش نطق فا زبر فا نطفہ تا دو زیر تن نطفتن میم دال پیش مد ہا زیر ہی مد ہی نون واو پیش نو مد ہی نو نون زبر نا مد ہی نون حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب وا با دو زبر بن اب وا بن فا زبر فف را قاف پیش رق فف رق یا قاف پیش یوق را ضاد زیر رد یوق رد یا غین پیش یوغ نون یا زیر نی یغنی تا جیم زبر تاج را یا زیر ری تاج ری جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جم عن فا تا زبر فت حا دو پیش حن فتحن میم حمزہ پیش مؤ میم زیر می مؤمی نون یا زیر نی مؤمنی
نون زبر نا، مؤمنین، میم حمزہ پیش مؤ، میم زیر می، مؤمی، نون واو پیش نو، مؤمنو، نون زبر نا، مؤمنون، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی، نون واو پیش نو، یؤمنو، نون زبر نا، یؤمنون، میم حمزہ پیش مؤ، صاد زبر صا، مؤصا، دال زبر دا، مؤصدا، تا دو پیش تن، مؤصداتن، حمزہ قاف زیر ایق، را حمزہ زبر را، اقرا، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، شأنن، کاف حمزہ زبر ک، سین دو زبر سن، کأسن، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس، یا زبر یا، شین حمزہ زبر ش، یش، نون زبر نا، شین حمزہ زبر ش، نش، حمزہ ثا زیر اث، میم دو پیش من، اثمن، یا با زبر یب، حا ثا زبر حث، یب حث، حمزہ حا زبر آح، یا الف زبر یا، آح یا، حمزہ خا پیش اخ، را کھڑا زبر را، اخ را، حمزہ ذال زیر اذ، ہا با زبر حب، اذهب، حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دود، اش دود، حمزہ را زیر ار، کاف با زبر کب، ار کب، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حوشی رت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشی رت، حمزہ حا زبر اح، ضاد زبر ضا، اح ضا، را تا زبر رت، اح ضرت، طا پیش طو، میم زیر می، قومی،
سین تا زبر ست قومی ست فا پیش فو را زیر ری فوری جیم تا زبر جت فوری جت نون پیش نو سین زیر سی نوسی فا تا زبر فت نوسی فت یا وا پیش یغ لام زبر لا یغ لا میم واو پیش مو یظلمو نون زبر نا یظلمون یا ضا زبر یغ ہا زبر ہا یغ ہا را پیش رو یظہرو حمزہ صاد زیر عصق با را زیر بر عصق بر با یا زبر بی نون زبر نا بینا کاف میم پیش کم بینکم با یا زبر بی نون زبر نا بینا ہا میم پیش ہم بینہم فا ضاد زبر فض لام زیر لی فضلی کاف زبر کا فضلک عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم حمزہ عین زبر آ میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال ہا میم پیش ہم اعمالہم حمزہ عین زبر آ میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال کاف میم پیش کم اعمالکم حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی ای دی ہا میم زیر ہم ای دیہم یا سین زبر یس تا با زبر تب یس تب دال لام زیر دل یس تب دل یا سین زبر یس تا فا زبر تف یس تف تا زیر تی یس تفتی حا واو پیش حو یس تفتیحو نون زبر نا یس تفتیحون
یہاں تک یہ ہماری مشق مکمل ہو چکی ہے جو سبق نمبر 11 کے بعد ہم نے شروع کی تھی، اور اس مشق کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں یا ویسے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ ترجمہ، نماز جنازہ، کلمے، دعائیں اور ایمان کی صفتیں اور سنتیں اور آداب کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل سے آگاہی بھی دی جائے گی۔ ابھی رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کے لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔